جو سیاسی صورتحال ہے اس میں آج نواز شریف کا بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج سابق وزیر اعظم نواز شریف کو چودھری شوگر مل کیس میں گرفتار کر کے احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر ان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا نیب کی جانب سے۔ ابھی ہم نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ضرور ہوئی کہ جب مولانا صاحب کہہ رہے تھے، استعفوں کی بات کر رہے تھے، تو ان کی بات میں وزن تھا، ہمیں ان کی بات سننی چاہیے تھی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے خط بھی لکھ دیا ہے میاں شہباز شریف کو، اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ دھرنے کی مکمل نواز شریف صاحب نے کہا کہ نون لیگ حمایت کرتی ہے اور دھرنے میں مولانا صاحب کے شریک ہوگی۔ پھر آپ نے سنا کہ کیپٹن راجہ صفدر نے کیا کہا، لیکن آج جو صورتحال ہے ظاہر ہے اس میں اب نون لیگ کا تو موقف واضح ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 27 اکتوبر کو آزادی مارچ میں کیا واقعی نون لیگ کی پوری قیادت شریک ہوگی یا نہیں۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں جو آج تمام تر کیس کی سماعت ہوئی، چودھری شوگر مل کیس، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پیش کیا گیا، پھر ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا، یہ کیس ہے کیا اور آج کی سماعت میں کیا کیا ہوا، کیا کیا کارروائی ہوئی، اس پر ایک رپورٹ مرتب کی گئی ہے۔ پہلے وہ دیکھیے، پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مہمانوں سے تعارف کروا دیتی ہوں۔ رپورٹ تو آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں، مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کریں۔ عطا تارڑ صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور ماہر قانون عارف چودھری بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور بابر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے۔ عطا صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے گفتگو آغاز کرنا چاہوں گی۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے جو ایک فیصلہ تھا اس میں ابھی بھی ایک ابہام پایا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون شریک ہوگی یا نہیں، لیکن نواز شریف کے بیان کے بعد یہ ابہام تو دور ہوا ہے، لیکن جو دھڑے بندی کی اور گروپ بندی کی بات ہے وہ ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے، اس کو کس طرح زائل کرے گی مسلم لیگ نون؟ بہت شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر مختلف نقطہ نظر ہونا، اختلاف رائے ہونا اور مختلف ویوز کا سامنے آنا، یہ ہمیشہ سے ایک ہیلدی ٹرینڈ رہا ہے، اور پارٹی کے اندر جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے، ہماری پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں، میں تقریباً ہر پارٹی میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں، اس میں جب کوئی ایک شخص سے دوسرا شخص ڈس ایگری کرے یا کسی نقطہ نظر سے اختلاف کرے، تو اینڈ پہ جو فیصلہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا، جو قائد فیصلہ کرتے ہیں، پھر سب اس کو منو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس فیصلے کو کامیاب بنانے کے لیے اور اس کو پوری طریقے سے نافذ کرنے کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی ایفرٹ کرتا ہے۔ تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی ایک ایشو کے اوپر مختلف رائے جو ہیں وہ مختلف پارٹیسپنٹس کی طرف سے آئیں، کیونکہ پارٹی جو ہے وہ بالکل یونائٹڈ ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈویژن کا عنصر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ تمام تر پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کے باوجود ہمارے 166 پنجاب کے ممبرز، پنجاب اسمبلی کے، اور 84 قومی اسمبلی کے ممبرز، ابھی تک کسی قسم کا نہ کوئی فارورڈ بلاک بنا ہے، نہ ان میں سے کوئی ٹوٹا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پارٹی قائد میاں نواز شریف اور صدر جماعت میاں شہباز شریف کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے، اور جس طرح میاں صاحب نے فرمایا، انہوں نے آج لکھ کے بھجوایا ہے میاں شہباز شریف صاحب کو، اور کل ہماری پارٹی میٹنگ ہے، اور دھرنے میں شمولیت کے طریقہ کار اور باقی جو خد و خال ہونا ہے پورے پلان کا، وہ کل تفصیل سے ڈسکس کیا جائے گا اور جماعت کی طرف سے باضابطہ اعلان اس کے بعد کیا جائے گا۔ اچھا چلے عطا صاحب، اجازت دے میں تھوڑا سا چودھری شوگر مل پہ اگر آپ نے جی میں سوال کرتی ہوں آپ سے، لیکن ذرا پہلے اس پر بات کر لیں۔ عطا صاحب، لیکن آپ نے کہا کہ رائے ہونا الگ بات ہے، شرکت ہونا الگ بات ہے۔ ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو گروپ بندی کی میں نے بات کی، اس میں جو کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں میاں شہباز شریف کے ساتھ ساتھ، کہ وہ یہ ہیں کہ مولانا صاحب نے اپنے سارے کارڈ شو نہیں کیے۔ اب یہ نہیں معلوم نون لیگ کو، اور پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ کیا کریں گے مولانا، دھرنا دیں گے، کتنے دن بیٹھیں گے، کیا عزائم ہیں۔ تو جب یہ ایک تحفظات والی صورتحال ہے تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اس کو کلیئر کر دیا جائے مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر؟ دیکھیے، ہماری کوشش تو ڈے ون سے یہ تھی کہ جب مولانا صاحب سے ہماری میٹنگز ہوئیں، پھر اسلام آباد میں بلاول صاحب تشریف لائے، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ جوائنٹ اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہو اور اس کے بعد اے پی سی کے پلیٹ فارم سے تمام اپوزیشن جماعتیں ایک جو ہے متفقہ ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کریں اور طریقہ کار بھی آپس میں طے کر لیں۔ اب مولانا صاحب نے اپنی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد اس کا اعلان کر دیا۔ اب آبویسلی اس میں ہماری پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں کو تحفظات تھے کہ یہ جوائنٹ ہونا چاہیے تھا، بٹ چلیں اب وہ مرحلہ گزر گیا ہے۔ اب اسی لیے جو کل پارٹی کی میٹنگ ہے اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے جو تحریر بھجوائی ہے شہباز شریف صاحب کو، وہ اور باقی جو تمام تر اس کے حوالے سے معاملات ہیں، دھرنے کے حوالے سے، پروٹیسٹ کے حوالے سے، وہ ڈسکس کیے جائیں گے اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی اس کے بعد باضابطہ اس کا اعلان کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ عطا صاحب، ابھی آپ نے چودھری شوگر مل کا ذکر کیا، ظاہر ایک کیس ہے، آج
سماعت بھی ہوئی, ریمانڈ بھی دیا گیا, اور اس کیس کے حوالے سے میں نے رپورٹ کے ذریعے ناظرین کو بتایا بھی. آپ بھی ظاہر ماہر قانون ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں بار بار نیب کو کالا قانون قرار دینا بس اتنا ہی کافی ہوگا؟ کیسز ہیں, سزا یافتہ بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے نواز شریف صاحب سزا بھگت رہے ہیں العزیزیہ پر. اب چودھری شوگر مل کے صرف یہ کہہ دینا کہ سیاسی گرفتاریاں ہیں, کہ یہ کافی ہوگا؟ ماہر قانون کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آج جی جب آرگیومنٹ میں آتی ہوں عارف صاحب, میں آپ کی جانب آتی ہوں. سر عطا صاحب سوال کیا ہے, عارف صاحب میں آتی ہوں ابھی آپ کی جانب. جی جی میں آج جب پوڈیم پہ موجود تھا احتساب عدالت کے اندر, اور ہمارے لیڈ کاؤنسل امجد پرویز صاحب اس کو آرگیو کر رہے تھے. دیکھیے جب پیناما کی جی آئی ٹی بنی تھی, اس میں جب چارجز فریم ہوئے تو چودھری شوگر مل پہ 2 پیراگرافز ہیں, اور چودھری شوگر مل کے ایک ایسپیکٹ کو باقاعدہ فریمنگ آف چارجز کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے, اور اس حوالے سے معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو ہماری کنٹینشن یہ تھی کہ جب پیناما کی جی آئی ٹی نے اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے, اس کو جانچا ہے, اس کو پرکھا ہے, اس کے بعد دوبارہ سے گراؤنڈز فار اریسٹ ایشو کر دینا, دوبارہ سے ایک انکوائری آتھرائز کر دینا, تو یہ ہمارا خیال ہے سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور میاں نواز شریف 1999 میں اس کے شیئر ہولڈر بنے تھے, یہ لیٹ 80s میں ان کے مرحوم والد نے مل لگائی تھی, تو وہ شیئر ہولڈر رہے 1999 سے 2016 تک, تو وہ ایکٹیو مینجمنٹ کا کبھی پارٹ نہیں رہے. اور پیناما کی جی آئی ٹی کی رپورٹ کی موجودگی میں, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں, نئی انکوائری کی ہمارے نقطہ نظر سے کوئی گنجائش قانوناً نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. عارف صاحب آپ مجھے بتائیے, انہی کی بات سے میں سوال آپ سے کروں گی کہ ایک شیئر ہولڈر جو کہ 1999 سے 2016 تک رہا, اس کو گرفتار کر لینا, لیکن جو اصل مالک ہے میسر شیڈرون جرسی کا, اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس حوالے سے کچھ معلومات ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا نیب کے جو معاملات ہیں وہ اتنے کلیئر نہیں ہیں کہ بار بار لوگ انگلی اٹھاتے ہیں, یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ نیب کو جو ہے وہ خامہ خواہی ملائن کیا جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں عارف صاحب؟ نہیں, جہاں تک کرپشن کے ان کیسز کا تعلق ہے, اگر اس پہ ہم ان کا موقف لیں, یعنی نواز شریف صاحب کا یا آصف زرداری صاحب کا, تو یوں سمجھیں کہ جناب یہ کیسز جو ہیں باقاعدہ کو پہلے سے پلان تھا اور اس کے تحت بنا دیے گئے, اور درمیان میں یہ جو گورنمنٹ بھی آ گئی, اور وہ تو ایک ان کے ساتھ تو سیاسی انتقام ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر جو کرپشن کی بات ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے, کہ نہ پاکستان کے اندر سیاسی کردار جو آئے انہوں نے کوئی کرپشن کی, نہ پیسہ ملک سے باہر گیا, پاکستان کے اندر ہی پیسہ رہا, اور پاکستان خود ہی کھا گیا, پاکستان کا یعنی اپنے آپ کو کھا گیا. اور اس وقت جس حالت کو ہم پہنچ گئے ہیں اس حالت میں خود ہم ذمہ دار ہیں, ہمارے سیاستدانوں کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اسے سیاستدان اس لیے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آج نہیں, پہلے دن سے انہوں نے یہ جب پاناما کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر پہلے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھے کہ وہ کس طرح اپنے کیا موقف اختیار کرے, لیکن آہستہ آہستہ جو احتساب ان کے قریب آتا گیا انہیں سمجھ آتی گئی کہ انہوں نے کیا بیانیہ بنانا ہے, اور وہ بیانیہ بنتا گیا. اور اس بیانیے میں بھی اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس وقت پیپلز پارٹی جو تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ ہماری طرف یہ معاملہ نہیں آئے گا, ہمارے کیسز نہیں کھلیں گے, تو وہ ان کے خلاف کہہ رہے تھے. لیکن عارف صاحب بیانیے کو تقویت تو اس لیے ملی نا کہ صرف اپوزیشن کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور کسی طرف ہاتھ ڈالا نہیں جا رہا, نیب صرف اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ بیانیے کو تقویت دی گئی تو کیا یہ غلط ہوگا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دانا دشمن جو ہے وہ بیوقوف دوست سے کہیں بہتر ہوتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے کہ یہ جو ایسا نہ کرتے تو ایسا ہوتا, یہ جو ہمارے گورنمنٹ ہے, اگر کہیں ان کے منہ میں یہ بات احتساب والی نہ آتی اور یہ اسی نعرے کے اوپر نہ چلتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کے اندر کرپشن کے یہ معاملات جو تھے وہ اپنی منطقی انجام کو پہنچ جاتے. لیکن یہاں تو ایک سے ایک بڑھ کر ایسے لوگ موجود ہیں جو اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, انہی چیزوں کو آگے لے کر وہ اپنے نمبر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. اور بلکہ یہ تو آپ ساتھ ساتھ دیکھیں, اگر اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں تو یہ جو آپ کے مولانا صاحب ہیں, مولانا صاحب کو اس سطح پہ لانے میں بھی ان کی اپنا کردار ہے. خود پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ جناب آپ آئے, یعنی اس طرح جیسے پہلوان اکھاڑے میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ آؤ بھئی آؤ, کسی نے میرے ساتھ کشتی کرنی ہے, میں تیل بھی میں آپ کو دوں گا, لگوٹا بھی میں دوں گا, آؤ میرا مقابلہ کرو. بھئی آپ نے یہاں حکومت کرنی ہے تو اس میں کم از کم پاکستان کے حال پہ آپ رحم کرو. پاکستان کے اندر اتنا انتشار یعنی پیدا کرنا
اور اس میں آپ کا اپنا یہ رول ہو، یعنی جو حکومت کو چاہیے کرنا، حکومت وہ نہیں کر رہی ہے، بالکل صحیح۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسی دن سے صرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس میں پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، باقی سیاسی جماعتوں کا رول ہونا نہیں چاہیے، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو، چاہے باقی اتنے ہماری کسی کو بھی ساتھ لے کر نہیں چلنا۔ کیا واقعی ایسا یہ پوائنٹ ہے؟ لیکن بابر ڈوگر صاحب بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بابر ڈوگر صاحب، یہ معاملہ جو ابھی چل رہا ہے، ظاہر مولانا صاحب جو ہیں وہ عام پتہ ہیں، وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ تمام پارٹی کے ساتھ ملا کر ایک دھرنا دے کر اگر بیٹھ جاتے ہیں تو صرف یہ کہنا کہ جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس وجہ سے احتجاج کرنے کے لیے آ گئے ہیں، تو یہ تو کہنا غلط ہوگا۔ اگر حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، ایسی صورتحال میں اگر مولانا نکلتے ہیں تو ان کو کیا نکلنے دیا جائے یا ان سے بات چیت کی جائے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے حکومت کی کوششیں کہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ سمیہ، جہاں تک بات ہے مہنگائی کی، ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ پریشان ہیں اور مہنگائی سے واقعی لوگوں کا حشر ہو گیا ہے، لیکن جس طرح سے مولانا فضل الرحمان دھرنا دینے جا رہے ہیں، اگر یہ روایت بنا لی جائے تو پھر تو جو بھی مدارس کے مالکان ہیں، جن کے بھی مدارس ہیں، جس کا دل چاہے گا وہ 50,000 اسٹوڈنٹ پکڑے گا اور جا کے اسلام آباد میں دھرنا دے دیا کرے گا، مگر اس طرح سے اس کا عام لوگوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب مہنگائی کے خلاف کیمپین اٹھے گی تو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے، پھر پارٹی ہے، یہ ہے، ان کی ایک پولیٹیکل فالوئنگ ہے، ان کے پیچھے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلیں، آ کے پارٹی جو ہے لوگوں کو موبلائز کریں، اس کی ایک شیپ ہوتی ہے، وہ ایک تحریک ہوتی ہے۔ یہ کوئی تحریک تو نہیں ہے، یہ تو مولانا کے وہ 40-50,000 اسٹوڈنٹس ہیں، کبھی وہ کہیں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، کبھی کہیں اکٹھا کر لیتے ہیں، اب انہوں نے فیصلہ کہ ان کو جا کے اسلام آباد اکٹھا کر لینا ہے۔ اور سیکنڈلی، کل جب عمران خان صاحب نے جب پیچھے دھرنا دیا تھا تو میں تو اس کے بھی خلاف تھا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ مولانا طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کی ایک فالوئنگ ہے، اس کو پکڑیں اور جا کے آپ پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ جائیں اور کہیں جی یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو توڑ دیا جائے۔ وہ طاہر القادری جو خود ایک سیٹ نہیں جیت سکتے، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ختم، یہ پارلیمنٹ ختم ہو، یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے۔ یہ اگر یہ اس طرح بن گیا تو پھر تو اسلام آباد کو ہر روز کوئی گورنمنٹ چل ہی نہیں سکے گی۔ آگے فیوچر میں بھی جس کا دل کرے گا وہ 25,000 بندے پکڑے گا، جس کے کوئی مدارس ہیں، کوئی سکول ہیں، اور وہ جا کے وہاں پہ بندوں کو بٹھا دے گا کہ گورنمنٹ کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے جو تحریک ہوتی ہیں وہ لوگوں کے اندر سے اٹھتی ہیں، پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز کرتی ہیں، پی ایم ایل این ہے، پھر پارٹی ہے، اگر وہ خود ایک تحریک چلاتی اور لوگوں کو موبلائز کرتی، جلسے کرتی، اس کے بعد کوئی اگر پولیٹیکل تحریک چلتی تو وہ کوئی اور علیحدہ چیز تھی، لیکن اس طرح کے دھرنوں کو تو میرا خیال ہے کہ سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جو پولیٹیکل الائز ہیں، نہ وہ پارٹی کو بتا رہے ہیں، نہ پی ایم ایل این کو بتا رہے ہیں، سوال ہم کر رہے ہیں، پوائنٹ لیکن بابر صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔